السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے پاداش جرم، اور آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے۔ یہ کہانی بھی حسب معمول چودھری فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اصل میں جس دور کی یہ کہانیاں ہیں قیام پاکستان سے قبل کی، اس وقت چودھری سسٹم بہت سٹرونگ تھا۔ پنجاب کے دیہات میں یہ سسٹم بہت زیادہ تھا، اور تقریباً ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی چودھری ہوتا تھا جس کے پاس کچھ زمین ہوتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھتا تھا۔ اور اکثر کیسز میں پھر حویلیاں اور چودھری انوالو ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس غرور و تکبر کے مارے چودھری اور اس کی بیگم سے ملک صاحب کیسے نمٹتے ہیں اور ان کے بیٹے کے قاتل کو کیسے گرفتار کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ زرینہ نے بتایا کہ اس کی نند عشرت ایک کام چور اور منہ پھٹ عورت تھی۔ زرینہ کا بھائی اس سے دب کر رہتا تھا اور اس سے کسی کام کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اس کے باوجود عشرت جلدی کڑتی رہتی تھی اور اپنی ساس یا اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر میکے آ جاتی تھی۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی نیاز علی کے سر پر شیطان سوار ہو جاتا اور وہ اسے یعنی زرینہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا۔ زرینہ اپنے گھر جا کر بھائی کی منت سماجت کرتی اور اسے مجبور کرتی کہ جا کر اپنی بیوی کو منا کر لائے۔ 4 روز پہلے عشرت تصفے بہاتی ہوئی گھر آئی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ اپنے سسرال نہیں جائے گی۔ نیاز علی شام کو گھر آیا، بہن کی باتیں سنی اور حسب عادت اپنی بیوی پر برسنا شروع ہو گیا۔ اپنے اس بے غیرت بھائی سے کہو کہ فوراً یہاں آئے اور میری بہن سے معافی مانگے۔ مجھے یہ روز روز کا تماشا اچھا نہیں لگتا۔ زرینہ اسی وقت اپنے گھر گئی اور 2 گھنٹے تک اپنے بھائی کو سمجھاتی رہی، لیکن وہ جھکنے پر تیار نہیں ہوا۔ میں اس عورت سے تنگ آ چکا ہوں، اس نے کہا۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، کسی کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت شہزادیوں کی طرح پلنگ پر پڑی رہتی ہے، نہ ماں کی عزت کرتی ہے نہ میری عزت کرتی ہے۔ میں کب تک اسے منا کر لاتا رہوں گا؟ اب میں نہیں جاؤں گا۔ وہ خود آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے۔ ماں نے بھی بیٹے کی تائید کی۔ یہ ہماری نرمی کا نتیجہ ہے کہ یہ لڑکی ہر دوسرے روز ہمارے سروں پر خاک ڈال کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ پہلے ہی روز سختی کرنی چاہیے تھی۔ زرینہ نے پوچھا، میرا کیا بنے گا؟ اگر تو نباہ کر سکتی ہے تو واپس چلی جا، ورنہ ادھر ہی بیٹھ، ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں۔ زرینہ ایک رات گھر میں رہ کر واپس چلی گئی اور سسرال والوں کو اپنے بھائی کا جواب بتا دیا۔ ساس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، تیرا بھائی اتنی اونچی ناک والا کب سے ہو گیا؟ زرینہ کچھ نہیں بولی۔ بولتی کیوں نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا، اگر وہ نہیں آیا تو تو کیا لینے آئی ہے یہاں؟ ماں جی، میں اپنے بھائی کی حرکتوں کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، میری عزت ہے، مجھے اور کہاں جانا ہے؟ سن رہے ہو اس کی بکواس؟ صابرہ بی بی نے بیٹے سے کہا، یہ اپنے بھائی کو پٹی پڑھا کر آئی ہے، اس سے کہہ دو کہ جب تک فیقہ یہاں آ کر معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ماں جی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے اپنے بھائی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی، وہ تو ہر دفعہ ہی بھابھی کو منا کر لے جاتا تھا، اب وہ نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ یہ سنتی نیاز علی نے زرینہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ زبان چلاتی ہے میری ماں کے سامنے، نکل جا ہمارے گھر سے۔ زرینہ نے بتایا کہ وہ نیاز علی کے پیروں میں گر پڑی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ اسے گھر سے نہ نکالے۔ اس پر نیاز علی نے اسے 2 لاتیں رسید کیں اور دوبارہ گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ مجھے جان سے مار ڈالو، میرے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ جان دے دوں گی پر گھر سے نہیں نکلوں گی۔ نیاز علی نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر گلی میں لے گیا۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ زرینہ نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ میکے نہیں جائے گی، اسی دروازے پر جان دے دے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ 2.5-3 گھنٹے تک دروازے پر بیٹھی روتی رہی۔ بالآخر محلے والوں نے اس کے سسر کو سمجھایا اور وہ اسے اندر لے گیا۔
اس روز نیاز علی نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور رات کو دیر سے گھر آیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اگلی صبح نیاز علی کا رویہ اچانک اچھا ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے الگ کمرے میں لے گیا اور کہا، زرینہ، ماں جی مجھ سے ناراض ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب تک عشرت اپنے گھر نہیں چلی جاتی اس وقت تک تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرا کوئی قصور بھی تو ہو۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم فیقے کی بہن ہو۔ اگر ہماری بہن اس گھر میں خوش نہیں رہ سکتی تو اس کی بہن ہمارے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی؟ تم ایسا کرو کہ کچھ روز کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ اگر آپ مجھے راضی خوشی بھیجتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، نیاز علی نے کہا۔ ماں جی کو بھی تو راضی رکھنا ہے۔ 4-6 روز کے بعد میں تمہیں واپس لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہر چند کہ زرینہ کو نیاز علی کی باتوں میں فریب محسوس ہو رہا تھا، تاہم وہ میکے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے اپنے خدشات کو ذہن سے جھٹک دیا اور یہی توقع رکھی کہ اس کے شوہر کا یہ رویہ اصلی ثابت ہوگا۔ میں تمہیں رات کے کھانے کے بعد تمہارے میکے چھوڑ آؤں گا، نیاز علی نے مزید کہا۔ اپنی چیزیں تیار رکھنا۔ زرینہ کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس نے پوچھا، رات کے کھانے کے بعد کیوں؟ اس وقت تو بہت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نیاز علی تامل کرتے ہوئے بولا، میں گھر والوں سے یہ بات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ماں جی کو یہ پتہ چلا کہ میں خود تمہیں چھوڑنے گیا تھا تو وہ ناراض ہوں گی۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، میں پہلے نکل جاؤں گا اور پرائمری اسکول کے پاس رک کر تمہارا انتظار کروں گا۔ پرائمری اسکول ان کے گھر سے تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ زرینہ کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ شوہر کی خوشنودی کی خاطر راضی ہو گئی۔ زرینہ نے بتایا کہ دوپہر کے وقت حشمت بی بی نامی ایک عورت اس کی ساس سے ملنے آئی اور تقریباً 1 گھنٹہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ حشمت بی بی کے شوہر کا نام شمشیر خان تھا اور وہ خاصا بدنام شخص تھا۔ وہ کئی غیر قانونی کام کرتا تھا، مگر پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، نہ ہی کبھی اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پولیس کے لیے مخبری کرتا تھا اور اس کی مدد سے کئی مشکل کیس حل ہوئے تھے۔ اس لیے اس کے چھوٹے موٹے غیر قانونی کاموں کو نظر انداز کرنا پڑتا تھا۔ اس کے غیر قانونی کاموں میں جوئے کا کاروبار بھی تھا اور غالباً یہی اس کی آمدنی کا اصل ذریعہ تھا۔ بہرحال یہاں اس کی بیوی حشمت بی بی کا ذکر ہو رہا تھا۔ حشمت بی بی بھی خاصی ہوشیار اور شاطر عورت تھی۔ صابرہ بی بی سے 1 گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ بظاہر خیر خیریت پوچھنے زرینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زرینہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ حشمت بی بی نے رسمی کلمات کے بعد کہا، میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانے آئی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ میرا ذکر نہیں کرو گی۔ زرینہ نے وعدہ کر لیا۔ حشمت بی بی نے کہا، آج رات تمہارا خاوند کسی بہانے تمہیں باہر لے جانا چاہے گا۔ زرینہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ مت پوچھو، حشمت بی بی نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ آج رات گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ جان دے دینا پر گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اگر تم گھر سے نکلیں تو پھر زندگی بھر واپس نہیں آ سکو گی۔ زرینہ گھبرا کر بولی، ماسی بات کیا ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، حشمت بی بی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ زرینہ کے جی میں سارا دن ہول اٹھتے رہے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے تو نیاز علی نے زرینہ سے کہا، میں پرائمری اسکول کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے 10 منٹ بعد وہاں پہنچ جانا۔ زرینہ خوف کی وجہ سے انکار نہ کر سکی۔ نیاز علی نے پچھلا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ زرینہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی حرکات و سکنات پر اسرار تھیں۔ پتہ نہیں وہ کس ارادے سے اسے پرائمری اسکول میں بلا رہا تھا۔ شاید اس کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ حشمت بی بی کی باتوں سے بھی یہی اندازہ نکلتا تھا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد زرینہ نے دروازہ بھیڑ دیا اور جان بچانے کی کوئی تدبیر سوچنے لگی، لیکن اس کی سوچ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ اپنی ساس اور نند کے کمرے تک گئی اور واپس آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو اپنی پریشانی بتائے۔ 4تھی مرتبہ وہ اس ارادے سے ساس کے کمرے کی طرف گئی کہ اپنی پریشانی کا اظہار کیے بغیر واپس نہیں آئے گی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت ایک بار پھر جواب دے گئی،
اسے معلوم تھا کہ نیاز علی اس وعدہ خلافی پر طوفان کھڑا کر دے گا۔ ساس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بھیڑا ہوا تھا اور اندر سے ساس سسر کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ زرینہ متذبذب انداز میں دروازے کے قریب کھڑی تھی کہ اس نے اپنے سسر کو یہ کہتے سنا، اب تو جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے، اولاد سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی پیر ہی دبا دے۔ بہو کو آواز دے کر بلا لو، صابرہ بی بی نے کہا، نیاز علی تو کہیں نکل گیا ہوگا۔ زرینہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ابا جی لائیں، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، اس نے کہا اور چارپائی کی پٹی پر بیٹھ کر سسر کے پیر دبانے لگی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی تو آپ کی آواز میرے کان میں پڑ گئی۔ ساس نے ناک سکوڑ کر کہا، پہلے تو تیرے کان میں کبھی ہماری آواز نہیں پڑی۔ چودھری بہو کی حمایت کرتے ہوئے بولا، ہر وقت ٹوکا نہ مارا کر، کبھی کسی کی اچھائی بھی دیکھ لیا کر۔ زرینہ تقریباً 1 گھنٹے تک سسر کے پیر دباتی رہی۔ جب کمرے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ نیاز علی برآمدے میں اپنی چارپائی پر لیٹا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ زرینہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور سرسراتی آواز میں پوچھا، تو گئی نہیں؟ یہ سوال سنتے ہی زرینہ سمجھ گئی کہ پرائمری اسکول میں کوئی اور شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر نیاز علی وہاں انتظار کر رہا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ میں گئی تھی، زرینہ نے جھوٹ بولا، وہاں آپ ہی نہیں آئے اس لیے میں واپس آ گئی۔ اچھا، نیاز علی آنکھیں گھما کر سوچنے لگا، وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا؟ مجھے کسی اور سے کیا واسطہ؟ زرینہ نے قدرے ہمت سے کہا، آپ نظر نہیں آئے تو میں واپس آ گئی۔ پھر ابا جی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ابا جی کے پیر دبا رہی تھی۔ نیاز علی دوبارہ بستر پر لیٹ گیا، تم نے ابا جی کو تو نہیں بتا دیا؟ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بتا سکتی ہوں؟ زرینہ نے کہا۔ پھر قدرے توقف کے بعد بولی، میرا میکے جانے کو جی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں صبح چلی جاؤں گی، رات کو جانا اچھا نہیں لگتا۔ زیادہ بک بک نہ کر، جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا، جا کے سو جا۔ رات خیریت سے گزری؟ اگلی رات یعنی واردات والی رات نیاز علی نے زرینہ کو میکے جانے کے لیے نہیں کہا، تاہم زرینہ ڈری ہوئی تھی، نہ جانے کس وقت نیاز علی اسے روانہ ہونے کا حکم دے دے۔ لیکن رات کے کھانے کے بعد اس نے بیرونی دروازے بند کیے اور اندر جا کر ساس کے پیر دبانے لگی۔ نیاز علی نے ایک دفعہ کمرے میں نظر ڈالی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ ماں سے بہت ڈرتا تھا۔ چودھری جو بیٹھک میں اپنی کسی دوست سے باتیں کر رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اندر آیا اور بولا، آج باہر کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا؟ میں خود بند کر کے آئی تھی، زرینہ نے کہا۔ اس کے بعد نہ کوئی باہر گیا ہے اور نہ کوئی اندر آیا ہے۔ اچھی طرح دیکھ بھال کر دروازے بند کرنے چاہیے، ساس نے تنبیہ کی۔ اب سونے سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لینا۔ زرینہ کو پورا یقین تھا کہ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی، لیکن اس کا سسر بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے وہ اپنی ساس کے کمرے سے نکلی۔ اس وقت سارا گھر سو چکا تھا، نیاز علی بھی سو رہا تھا۔ زرینہ کچھ دیر اپنی چارپائی پر بیٹھی سوچتی رہی۔ گزشتہ 2 روز سے اس کے شوہر کا رویہ عجیب سا تھا۔ پھر اسے حشمت بی بی کی بات یاد آئی کہ اگر وہ گھر سے نکلی تو زندگی بھر واپس نہیں آ سکے گی۔ پتہ نہیں اس کا شوہر کیا منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ اگر نیاز علی اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا تو وہ کسی بھی وقت دوبارہ کوئی منصوبہ بنا سکتا تھا۔ اچانک اسے نیاز علی سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر جا کر سو گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، زرینہ، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے تمہاری پوزیشن اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ جیسا کہ تم نے کہا، تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ نیاز علی تمہیں ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تم نے اپنی حفاظت کے خیال سے نیاز علی کو قتل کر دیا تھا یا کروا دیا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے ساری بات سچ سچ آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو بڑی خوشی سے گرفتار کر لیں۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، سلیم لوہار کو جانتی ہو؟ جی، اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ لوگ اس کا نام لے کر مجھے بدنام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ میرا سلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ہمارا پڑوسی ہے اور شریف لڑکا ہے۔ شادی کے بعد اس سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ کبھی نہیں۔ شادی سے پہلے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے ماں باپ نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ چونکہ لڑکا پڑھا لکھا اور شریف ہے، اس لیے
میرا باپ راضی تھا، لیکن ماں نہیں مانتی تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ کیا تمہیں سلیم پسند تھا؟ ماں باپ کی پسند میری پسند ہے، مجھے ہیر یا سسی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ لڑکی مضبوط ارادے کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس ساری تفتیش سے اندازہ لگایا کہ نیاز علی کے قتل کا محرک انہی واقعات کے اندر کہیں پوشیدہ ہے۔ گھر کے افراد کے بیانات سننے کے بعد میں نے ملازموں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ وہ مسکین اور کمزور افراد تھے اور ارتکاب قتل کے قابل نہیں لگتے تھے۔ وہ اپنی کھولی میں سوئے ہوئے تھے اور قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ضابطے کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں نے خون آلود بستر اپنی تحویل میں لے لیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا اپنا تبصرہ شامل کروں تو مجھے لگ رہا ہے کہ نیاز علی نے جس کسی شخص کے ساتھ وعدہ کیا تھا اپنی بیگم کو اس کے پاس بھیجنے کا، ظاہر ہے کسی غلط نیت کے ساتھ ہی، اور جس شخص کے ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا تھا یقیناً وہ شخص بھی کوئی شریف آدمی تو ہوگا نہیں۔ تو جب زرینہ اس کے پاس نہیں پہنچی، اس بندے کے پاس، تو وہ بھی ایک دشمن ہو سکتا ہے نیاز علی کا، اور وعدہ خلافی پر اس طرح کے لوگ بھی قتل کر دیا کرتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سین میں ایسا کچھ ہوا ہے، پتہ نہیں آپ میری رائے سے متفق ہیں یا نہیں۔ تو چلیں آگے پڑھتے ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوا تھا۔ زرینہ اور صادقہ کے بیانات سے ایک یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ نیاز علی اور رفیق جوا کھیلتے تھے۔ زرینہ کے بیانات میں اب یہ شمشیر ہے یا شمشیر ہے پتہ نہیں، شمشیر خان اور اس کی بیوی حشمت بی بی کا ذکر آیا تھا۔ شمشیر خان جوئے کا اڈا چلاتا تھا، اس اعتبار سے نیاز علی، رفیق اور شمشیر خان میں جوا قدرے مشترک تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شمشیر یا اس کی بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک حوالدار سے کہا کہ وہ شمشیر کو تھانے بلا لائے، پھر خود رفیق سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رفیق اور فیقے کی عمر خلاف توقع 30 اور 35 سال کے درمیان تھی۔ وہ گندمی رنگت والا عام سا آدمی تھا، اس کے نقوش میں کوئی کشش نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ عشرت جیسی لڑکی کے لیے ایسا ہی نوجوان موزوں تھا۔ وہ چودھری منصب علی کے گھر گیا ہوا تھا اور میرے آمد سے تھوڑی دیر پہلے واپس پہنچا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور لسی پانی کا پوچھا۔ لسی پانی پھر صحیح، میں نے کہا، میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب میں کیا بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا، میں تو اس کی بہن سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ اچھا، اس پچھتاوے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عشرت کی بد زبانی اور کام چوری کی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کے بعد کہا، جناب انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ اسے کچھ سکون ملے گا، لیکن میری بیوی نے ہمارا اپنا سکون بھی چھین لیا۔ کسی چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتی، انسان کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتی ہے، ہر وقت باپ کی دولت کی کہانیاں سناتی رہتی ہے، کام کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی۔ میری ماں کو نوکرانی سمجھتی ہے، اس پر حکم چلاتی ہے۔ اگر میری بہن زرینہ کا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو میں اسے کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اب تو بہن کا معاملہ بیچ میں سے نکل گیا ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہوا۔ تم گزشتہ رات کہاں تھے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر میں تھا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ نیاز علی تمہاری بہن پر ظلم کرتا تھا، تم نے اسے اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے کیا کارروائی کی تھی؟ جناب میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، خاص طور پر جب لڑکے والے اونچی حیثیت کے ہوں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ عشرت کی وجہ سے زرینہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہم نے اسے کئی بار یہ کہا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، مگر وہ نہیں مانتی تھی، کہتی تھی کہ اب اس کا جینا مرنا اسی گھر میں ہوگا، اور جہاں تک نیاز علی کا تعلق تھا تو وہ اس معاملے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس کے ہاتھوں کا معائنہ کیا، مگر اس کے ہاتھوں میں زخم یا خراش کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، یہ شادی کس طرح ہوئی تھی؟ اس نے مختصر سی تفصیل بتائی۔ بعد میں مجھے بعض دوسرے لوگوں کی زبانی اس ضمن میں مزید باتیں معلوم ہوئی۔ میں یہ ساری تفصیل یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مقتول نیاز علی ایک اوباش آدمی تھا۔ شراب اور جوا اس کے روزمرہ کے مشاغل میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سی برائیاں تھیں۔ شمشیر خان کا اڈا اس کا خاص ٹھکانہ تھا۔ اس کی ان برائیوں کی وجہ سے کوئی شخص اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خود اسے بھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔
رفیق اور فیقہ بھی شمشیر خان کے اڈے پر جاتا تھا مگر وہ ذرا محتاط تھا، ہفتے میں ایک آدھ بار ادھر جاتا تھا۔ جوا بھی کھیلتا تھا مگر تھوڑے پیسے لگاتا تھا، تاہم بدنام وہ بھی تھا، اس کو بھی کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا تھا۔ یہاں پر میں نیاز علی کی بہن عشرت کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ جس طرح غریب کے گھر میں حسین لڑکی مسئلہ بن جاتی ہے، اس طرح امیر کے گھر میں بدصورت لڑکی مشکل کا باعث ہوتی ہے۔ دولت مند خاندان کی بدصورت لڑکی کو اس کے معیار کا رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے، اور جہاں تک عشرت کا تعلق تھا وہ صورت کے علاوہ سیرت سے بھی مار کھا گئی تھی۔ اس کی بد مزاجی اور اکھڑ پن کی وجہ سے کوئی اچھا خاندان اس کا رشتہ قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ چودھری منصب علی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ چودھری اکثر اپنے بیٹوں سے کہتا رہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں۔ نیاز علی اپنے حال میں مست رہنے والا آدمی تھا، اس نے کبھی بہن کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن ایک روز اس نے فیقے کی بہن زرینہ کو دیکھ لیا اور پہلی ہی نظر میں اس پر لٹو ہو گیا۔ پہلے اس نے لڑکی کو اپنے طریقے سے حاصل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یہاں پر لمبی تفصیل ہے مگر میں اسے طوالت کے خیال سے چھوڑتا ہوں۔ اس اثناء میں اسے پتہ چلا کہ زرینہ فیقے کی بہن ہے اور فیقے کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اگر وہ براہ راست زرینہ کا رشتہ مانگتا تو شاید اسے کامیابی نہ ہوتی، اس لیے اس نے فیقے کی کمزوری پکڑی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی طرح فیقے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے اور کوئی اسے رشتہ نہیں دیتا۔ ایک شام نیاز علی فیقے کو ایک طرف لے گیا اور کہا، یار فیقے، میں تمہارے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیقے نے اس روز جوئے میں کچھ رقم جیتی تھی اور بڑی ترنگ میں تھا۔ کیا بات ہے چودھری نیاز علی؟ اس نے کہا، کوئی پیسوں ویسوں کی ضرورت تو نہیں؟ پیسے اللہ کے فضل سے بہت ہیں، نیاز علی نے کہا۔ میں تمہاری شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی بات سن کر فیقہ خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ چودھری، تمہیں میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ بات یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، نیاز علی نے کہا۔ بعض گھریلو مسئلوں کی وجہ سے اس کی وقت پر شادی نہیں ہو سکی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، تم سمجھدار اور شریف آدمی ہو۔ اچھی طرح سوچ لو، میں جوا کھیلتا ہوں، فیقے نے کہا، اور تمہارے گھر والوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ او یار، جوا تو میں بھی کھیلتا ہوں، اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، اور گھر والوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات سن لو، پہلے اپنے گھر والوں سے بات کرو، یہ نہ ہو کہ وہ میری ماں کی بے عزتی کر دیں۔ نیاز علی سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، یہ تم صحیح کہتے ہو، گھر والوں کو راضی کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ اصل میں ابا جی میری اور عشرت کی وٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاندان بھی دیکھ لیا ہے جہاں میرا بھی رشتہ ہو جائے گا اور عشرت کا بھی، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ پھر اس نے چالاکی سے اضافہ کیا، اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو بات آسانی سے بن جاتی۔ فیقے نے قدرے تعامل کرتے ہوئے کہا، بہن تو ہے مگر اس کی عمر کم ہے۔ شادی کے قابل تو ہے نا؟ شادی کے قابل تو ہے مگر تم سے آدھی عمر کی ہوگی۔ عمر کی فکر نہیں کرو، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے گھر میں عیش کرے گی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، بہن تو میری بھی زیادہ عمر کی نہیں ہے، تم سے کم از کم 10 سال چھوٹی ہوگی۔ اچھا، میں گھر میں بات کروں گا۔ صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی بات منوانی پڑے گی، ذرا زور لگانا پڑے گا۔ یہ بات چیت 2-3 ہفتے تک چلتی رہی اور بالآخر دونوں نے اپنے اپنے والدین کو وٹے سٹے کی اس شادی پر راضی کر لیا۔ بلکہ حقیقت یہ تھی کہ چودھری منصب علی تو پہلے ہی راضی ہو گیا تھا، بلکہ وہ خوش ہوا تھا کہ اس کے سر سے بوجھ اترا۔ اصل کوشش فیقے کو کرنا پڑی تھی۔ اس کے ماں باپ بڑی مشکل سے اور بہت ساری یقین دہانیوں کے بعد راضی ہوئے تھے۔ نیاز علی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ زرینہ کے نام جائیداد لگا دے گا اور اسے ہر طرح سے خوش رکھے گا، لیکن وہ چند ماہ سے زیادہ اس وعدے کو نہ نبھا سکا۔ فیقے کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا نیاز علی شادی کے بعد بھی جوا کھیلتا تھا؟ جوا بھی کھیلتا تھا اور نشہ بھی کرتا تھا، لیکن میں نے شادی کے بعد اس برائی کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا۔ نیاز علی کے گھر والے کہتے ہیں کہ قتل تمہاری بہن نے کیا ہے۔ زرینہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی، وہ اپنے خاوند کو بہت اونچا درجہ دیتی تھی، حالانکہ نیاز علی اس پر بہت ظلم کرتا تھا، لیکن وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ سنا ہے کہ شادی سے پہلے اس کا سلیم لوہار سے دوستانہ تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، لیکن وہ اپنے جوش پر قابو پاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میری بہن پاک دامن لڑکی ہے، وہ ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چیمہ لوہار ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، وہ 10 جماعتیں پڑھا ہوا ہے اور شریف لڑکا ہے۔
اس کی ماں رشتے کے سلسلے میں ہمارے یہاں آئی تھی مگر بات آگے نہیں بڑھی، ہمیں بعد میں بہت افسوس ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ تم نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے زرینہ کی نیاز علی سے شادی کروائی تھی۔ میں نے اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہا مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر پوچھا، چیمے لوہار کی شادی ہو گئی ہے؟ ابھی نہیں۔ اس کا تم لوگوں سے میل جول تو ہوگا؟ ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ زرینہ پر ہونے والی زیادتیوں کا سن کر افسوس تو ضرور کرتا ہوگا۔ اس نے جواب دینے کے لیے تھوڑا سا تامل کیا، پھر بولا، ہماری آپس میں اتنی بے تکلفی نہیں ہے۔ جس روز عشرت ناراض ہو کے اپنے گھر گئی تھی، اس سے دوسرے روز نیاز علی نے زرینہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی تھی؟ ہمیں اس بات کا علم بعد میں ہوا تھا۔ پرسوں رات کو نیاز علی زرینہ کو یہاں پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تمہیں ایسی کوئی اطلاع ملی تھی؟ اس نے انکار میں جواب دیا۔ میں نے اس سے سلیم لوہار کا پتہ پوچھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔